أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم. کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، ربیع الاول مہینے کی آج 5 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ میں آپ حضرات کے روبرو جس عنوان کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان پر بے شمار نعمتیں اور احسانات کیے ہیں، اور اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو اور سمندر کو سیاہی بنا لو، بلکہ اس کے بعد 7 سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور اللہ کے احسانات اور انعامات کو شمار کرنا چاہو، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے ان احسانات کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سیاہی ختم ہو جائے، دنیا کے تمام درخت ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے احسانات اور ان کے انعامات باقی رہ جائے۔ اللہ رب العالمین کے ان انعامات اور احسانات میں ایک عظیم نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور اس احسان کو اللہ رب العالمین نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اس اعتبار سے کہ انسان ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو لوگ گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور خاص ایک احسان اور نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے شمار کیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک ایسی ہستی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت باکمال ہے، جن کا جسم بھی
بے مثال ہے، جن کی جان بھی بے مثال ہے، جن کی بستی بھی بے مثال ہے، جن کی ہستی بھی بے مثال ہے، جن کی ذات بھی بے مثال ہے، جن کی بات بھی بے مثال ہے، جن کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے، جن کا علم و حلم بھی بے مثال ہے، جن کا نام اور کام بھی بے مثال ہے، جن کا مقام اور جن کا کلام بھی بے مثال ہے۔ ایسی ہستی کا تذکرہ آج کے اس جمعہ خطبہ میں میں کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کروں یا آپ کی سیرت کا تذکرہ کروں، زمانہ جاہلیت کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے پوری دنیا ہر قسم کی برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو موجود نہ تھی۔ اس روئے زمین میں تمام برائیاں موجود تھیں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے اخلاقیات کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، لین دین کا معاملہ ہو۔ کعبہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے تعمیر کی گئی تھی، اس گھر میں 1 2 نہیں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گھر میں الگ الگ مورتیاں تھیں، اور اخلاق کی بات اگر کریں تو اخلاق کے اتنے نچلے طبقے میں وہ چلے گئے تھے کہ اپنی سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے اگر ان کے والد کا انتقال ہو جائے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ الگرد اس روئے زمین کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو برائی زمانہ جاہلیت میں نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں ان تمام برائیوں کا خلاصہ کیا ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ معاشرہ اللہ رب العالمین نے اس کی عکاسی کی ہے، نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے گڑھے سے تمہیں کھینچ کر باہر لایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے کی جو آخری منزل تھی، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ صرف اور صرف جہنم اس کی آخری منزل تھی، لیکن اللہ کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے گڑھے سے تمہیں کھینچ کر باہر لایا۔ آئیے ہم اور آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ عام طور پر اس روئے زمین میں جتنے بھی اچھے انسان ہیں، سب انسان کی تاریخ کا آغاز ان کی ولادت سے ہوتی ہے، اور ان کی تاریخ کا اختتام ان کی وفات پر ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور اس روئے زمین میں بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے، بڑے بڑے عمراء آئے، غرباء آئے، شرفاء آئے،
صلحاء آئے، فقہاء آئے، وکلا آئے، بادشاہ آئے، انبیاء آئے، ادیب آئے، خطیب آئے، طبیب آئے، محدثین آئے، مجتہدین آئے، مؤرخین آئے، مدبرین آئے، مفکرین آئے، مبلغین آئے، مفسرین آئے، مصلحین آئے، مجددین آئے، واعظین آئے، عربی آئے، عجمی آئے، مشرقی آئے، مغربی آئے، شمالی آئے، جنوبی آئے، ہر اعتبار سے لوگ آئے اور اپنے بہترین کارنامہ کی وجہ سے ان کی تاریخ کو لکھی گئی، لیکن ان کی تاریخ کا آغاز ان کی ولادت سے ہوئی اور ان کی تاریخ کا اختتام ان کی وفات پر ہوئی۔ لیکن جب ہم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا آغاز کریں گے تو آپ کی ولادت سے نہیں، بلکہ آپ کی تاریخ کا آغاز ہوگا عالم ارواح سے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہماری روح کو پیدا فرمایا تھا، اور ہماری روح سے اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے اجتماعات کیے تھے۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے دو کانفرنس کیے، ایک کانفرنس کا نام تھا توحید اور دوسری کانفرنس کا نام تھا رسالت۔ پہلی کانفرنس جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب قرآن مقدس کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تیرے رب نے آدم کی اولاد سے، ان کی پشت سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا اور گواہی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب ہوں یا نہیں؟ عالم ارواح میں میری روح سے، آپ کی روح سے، روئے زمین کے تمام لوگوں کی روحوں سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا میں تم سب کا رب ہوں یا نہیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں سے عہد لیا تھا، اور اس عالم ارواح میں ہم نے، آپ نے، پوری دنیا کے لوگوں نے کہا تھا ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی کانفرنس تھی جو توحید سے متعلق تھی، اور اس میں تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کیا تھا، تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا۔ اور جب رسالت کی باری آئی تو اس وقت ہماری اور آپ کی روح کو اللہ رب العالمین نے نہیں بلایا، اس دعوت میں، اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں ہماری اور آپ کی روح کو نہیں بلایا، بلکہ اس اجتماع میں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں کی روح کو بلایا، اور ان کی ایک خصوصی کانفرنس ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے عہد لیا، تمام نبیوں سے عہد لیا، یہ عالم ارواح میں عہد تھا۔ عہد کیا تھا کہ میں تجھے نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا،
لیکن تمہاری رسالت کی موجودگی میں ایک ایسے رسول آ جائے جو تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والے ہو، یعنی اگر تمہاری رسالت کی موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس بات پر کیا تم عہد لیتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے عہد لیا تھا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اے آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، اے نوح علیہ السلام جو اس روئے زمین کے پہلے رسول ہیں یا آدم ثانی ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا، اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا، اور کہا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، کیا تم ان کی بات پر ایمان لاؤ گے اور تم اسے آخری رسول مانو گے یا اس کا تعاون اور مدد کرو گے یا نہیں؟ تمام رسولوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ گویا کہ تمام رسولوں سے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں عہد لیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لہذا آپ کی تاریخ کا آغاز آپ کی پیدائش سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے، آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت۔ اب آئیے نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ہے، اور اس کے بعد چند چیزیں جب تک وقت اجازت دے گا انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ابھی یہ مہینہ انشاءاللہ اسی سیرت پر ہی آپ کے بیانات انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کتاب و سنت کے علاوہ جو سیرت کی کتابیں ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت ابن ہشام ہے، اور اسی طریقے سے طبقات ابن سعد ہے، اور رحمت للعالمین ہے، اور مشہور کتاب الرحیق المختوم۔ ان کتابوں سے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے اخذ کیا ہے، اور انہی چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش اور ولادت کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مؤرخین جس بات کی طرف گئے ہیں، اور رحمت للعالمین کے اندر یہ قطعی طور پر بات لکھی ہوئی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ربیع الاول مہینہ، یعنی اسی مہینے کی 9 تاریخ کو، ربیع الاول مہینے کی 9 تاریخ کو۔ مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ کو پیدائش ہوئی، لیکن یہ خلاف واقع ہے، اور سیرت کی کتابوں کے جو معتمد کتابیں ہیں ان کتابوں کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیدائش 9 ربیع الاول کے، اور اس سال آپ کی پیدائش ہوئی جس سال عام الفیل کا نام رکھا گیا یا ہاتھی والے سال کا نام رکھا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبہ کو ابرہۃ الاشرم ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور پھر وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، اور اس سال کو مشہور عرب کے اندر رکھا گیا عام الفیل، یعنی ہاتھی والا سال۔ جیسا کہ ابھی یہ جو سال چل رہا ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں 2020، یہ سال صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ ایک وبا بیماری جو آئی ہے اور اس نے دنیا کے پورے نظام کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، تو یہ صدیوں تک لوگ اس سال کو یاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے کعبہ کو جس سال ڈھانے کے لیے آیا تھا ابرہۃ الاشرم، اس سال کا نام ہی اس عرب کے لوگوں نے عام الفیل رکھ دیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے سہانے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ اور اسی طریقے سے
اگر انگریزی کے حساب سے بتایا جائے تو 20 یا 22 اپریل مہینے 571 عیسوی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے آمنہ تھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی مدینہ میں وفات ہو جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ زحا کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں نہیں پایا؟ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کا سہارا اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صحیح تاریخ کے مطابق ربیع الاول مہینے کی 9 تاریخ پیر کے دن صبح کے وقت انگریزی حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اور جب ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آمنہ نے اپنے سرپرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو یہ خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سن کر کے نہایت شاداں و فرحاں آمنہ کے گھر کی طرف تشریف لائے، بچے کو گود میں اٹھایا، کعبہ میں لے گئے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی دن آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ یہ محمد عبد المطلب نے رکھا تھا، اور قرآن کے اندر اور ایک نام آتا ہے احمد، جس نام کو آپ کی ماں آمنہ نے رکھا تھا۔ بہرحال پھر 7ویں دن عرب کے دستور کے مطابق ختنہ کیا گیا، اور پھر سب سے پہلے آپ نے جس کا دودھ پیا تھا وہ آپ کی ماں آمنہ تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری آپ کی رضائی ماں تھی وہ ابو لہب کی لونڈی سوئبہ تھی، اور پھر تیسری جو رضائی ماں تھی وہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ اور حلیمہ سعدیہ آپ جانتے ہوں گے، حلیمہ سعدیہ یہ مکہ سے دور ایک گاؤں میں بنو سعد بستی کی وہ رہنے والی تھی، اور بتایا جاتا ہے انہی تاریخ کی کتابوں میں جو میں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ عرب کا دستور یہ تھا کہ شہر میں جو بچہ پیدا ہوتا ان بچوں کو دیہات میں لے جا کر رکھا جاتا تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو، ان کی زبان اچھی ہو، ان کی اس کی صحت اچھی رہے، اسی وجہ سے اپنے بچے کو دیہات میں دیتے تھے۔ اور اسی دستور کے مطابق بنو سعد بستی سے چند عورتیں آ رہی تھی اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے، اور انہی عورتوں میں، انہی خاتون میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی جو اونٹنی تھی سواری کے طور پر وہ بہت ہی کمزور تھی اور سب سے پیچھے آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مکہ پہنچنے کے بعد سب لوگوں نے تلاشا، بچوں کو تلاشا، تمام کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ یتیم تھے، آپ سے زیادہ پیسے کی امیدیں نہیں تھی، اور دیہات سے جو خاتون آتی تھی ان کا مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال ملے، اور ہم 2 سال تک ان بچوں کو پالیں گے، زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائے، زیادہ سے زیادہ سامان اور اسباب مل جائے۔ لیکن یہ بچہ تو ایسا ہے جس کا باپ نہیں ہے، یتیم بچے کو لے جا کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال تمام عورتوں کو بچہ مل گیا، لیکن اگر بچہ کسی کو نہیں ملا تو وہ حلیمہ سعدیہ کو نہیں ملا۔ اب وہ سوچ رہی ہے ہماری تمام سہیلی کو بچہ تو مل گیا ہے، مجھے نہیں ملا، میں جاؤں گا، میں اسی کو لے لوں گا، اگرچہ یتیم کیوں نہ ہو میں اسی کو لے لوں گا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ تجھے کیا معلوم تھا کہ جس بچہ تم گود میں لے رہی ہو یہ بچہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس بچہ کے برکات سے، جس بچہ کے آنے سے تمہارے گھر میں برکات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اے حلیمہ تجھے کیا معلوم تھا؟ اور اس کی نظیر اسی وقت سے اسے ملنے لگی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے خیمے میں لاتی ہے، لانے کے بعد
وہی اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی، حلیمہ کا جو اپنا بچہ تھا وہ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، نہ اس کے شوہر کو نیند آتی تھی، نہ حلیمہ کو نیند تھی، اور نہ ہی اس بچہ کو نیند تھی، لیکن جیسے ہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لائی اور خیمے میں لائی، وہ اونٹنی دودھ دینے لگی، وہ بچہ ان کے ساتھ یعنی حلیمہ کا جو اپنا بچہ تھا وہ بچہ اس رات کو سویا، اس کا شوہر بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، حلیمہ بھی، اور سب کے سب سکون کے ساتھ سو گئے۔ اور جب روانگی کی باری آئی، بنو سعد بستی کی طرف جب جانے کی باری آئی تو حلیمہ سعدیہ جس اونٹنی پر سوار ہوئی، ابھی وہی اونٹنی وہی سواری آتے وقت مکہ کی سرزمین کی طرف وہ سب سے پیچھے تھی، لیکن واپسی میں سب سے آگے جا رہی ہے، وہ اونٹنی سواری سب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سہیلی لوگ کہہ رہی ہے، اے حلیمہ سعدیہ تمہارا حال کیا ہے؟ تم تو وہی اونٹنی پر سوار ہو جو تمہاری اونٹنی بہت کمزور تھی، تمہاری سواری بہت کمزور تھی، کیا بات ہے کہ تم اس طریقے سے آج اس بچے کو لینے کی وجہ سے تم اونٹنی میں آگے بہت زیادہ تمہاری اونٹنی کے اندر طاقت آ گئی اور تم سب سے آگے جا رہی ہو؟ اس طریقے سے ان لوگوں نے کہا۔ آخرکار حلیمہ سعدیہ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک رہے، 2 سال رہے، 2 سال تک آپ نے پرورش پائی۔ 2 سال کے بعد اب واپس جب حلیمہ سعدیہ لے جانے لگی مکہ کی طرف، حالانکہ حلیمہ سعدیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ محمد کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، بے شمار برکتیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اور بھی گاؤں کے جو اونٹنیاں تھیں، بکریاں تھیں، ان کے پیٹ گھاس سے نہیں بھر رہے تھے، کھانے کے سامان نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی خوراک نہیں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تمام گھر کی بکریاں اور اونٹنیاں سب کے سب پیٹ بھر کر کے رہتی تھی اور انہیں چارہ مل جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اور میرے گھر میں رہے، لیکن مدت رضاعت 2 سال تھی، 2 سال کے بعد واپس کرنا تھا۔ مکہ جا رہی ہے، اتفاق سے مکہ میں ایک وبا بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ اس کو تم مزید لے کر چلے جاؤ، کیونکہ مکہ شہر میں ایک بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ یہ بیماری سے بچہ متاثر ہو جائے گا جس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے گا۔ اور حلیمہ تو چاہتی ہی تھی کہ کچھ دن اور میرے گھر میں رہ جائے تاکہ ہمارے گھر میں برکتیں اور بھی ہو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی وہ لے جاتی ہیں، مزید 2 سال اور رہتی ہیں، یعنی 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہتی ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھی، اتفاق ایسا ہوا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال تھی اور اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا۔ تمام بچوں نے دیکھا، تمام بچے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، حلیمہ سعدیہ کی طرف دوڑتے ہوئے بچے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ سعدیہ، آپ کے بیٹا، آپ کے رضائی بیٹا محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، در حقیقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالنے کے بعد وہ حصہ جو شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، آپ اس حصہ کو نکال کر باہر پھینکا، سونے کے تشت میں اس دل کو رکھا، آب زمزم سے اس کے دل کو دھویا اور پھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس جگہ پر دل رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سلائی کر دیا۔ سلائی کرنے کی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو خادم رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اثر کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو چاک کیا گیا تھا پھر بعد میں سلائی کی گئی تھی، اس اثر کو میں نے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں موجود تھی۔ لہٰذا اس کے بعد ان کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچہ کو قتل کر دیا جائے۔ جب بچوں نے
جا کر کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، تو دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور آ کر کے دیکھتی ہیں، تمام لوگ آتے ہیں، آ کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کا رنگ بالکل اترا ہوا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر مکہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ محمد کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی آغوش میں رہتے ہیں، اپنے ماں کی ممتا اور محبت میں پلتے ہیں۔ اسی دوران حضرت حلیمہ سعدیہ تو وہاں سے آ جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوتی ہے، 6 سال کی عمر میں آمنہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ جاؤں، قبر کی زیارت کے لیے مدینہ جاؤں، لہٰذا آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی خادمہ ام ایمن کو اور اپنے سرپرست عبد المطلب کو لیتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں، قبر کی زیارت کرتے ہیں، 1 مہینہ مدینہ کی سرزمین پر رہتے ہیں، پھر وہاں سے 1 مہینے کے بعد واپس آنا شروع کرتے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ابوا جو مقام ہے، اس مقام کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ قافلہ جس میں آمنہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 6 سال ہے، ام ایمن جو خادمہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے سرپرست یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہے۔ آمنہ کو ایک بیماری آتی ہے، بیماری بڑھتی ہے، بڑھتے جاتی ہے، یہاں تک کہ مقام ابوا پہنچنے کے بعد آمنہ رخصت ہو جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں، اور پھر اسی جگہ پر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، باپ کا سایہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، پیدائش سے پہلے، ابھی آپ کی عمر صرف 6 سال ہے، ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مدینے کی طرف، مکے کی طرف عبد المطلب، ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اگلا کیا حصہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ رب کریم جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے، اے اللہ تو ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جب اپنے پاس بلا، اے اللہ ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بالکم رؤوف رحیم۔